Assalamu alaikum viewers. First of all, I want to tell you all that we are planning few interactive sessions in coming days, and the topic of today's discussion is about Salatul Fitr, and my question is about Eid Namaz. کہ عید نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ العید، عید نماز کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور آپ اس کی تاکید اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ متفق علیہ روایت ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عید گاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، اور نہ صرف یہ کہ حکم عام تھا کہ سب عید نماز کے لیے جائیں، بلکہ خاص طور پر جو عید نماز کے لیے نہیں جاتے یا جن کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کیا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا کہ جو قریب البلوغ لڑکیاں ہیں کہ جن کا عام طور پر باہر نکلنا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ وہ لڑکیاں بھی اور کنواری عورتیں کہ جن کا باہر نکلنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا. اور پھر خاص طور پر سب سے بڑھ کر حائضہ عورتوں کا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے عیدگاہ میں، یہ نماز تو پڑھ نہیں سکیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مینشن کیا اور فرمایا کہ عید گاہ کی طرف ضرور جائیں، ضرور نکلیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، وہ عورتیں کہ جن کی چادریں نہیں ہیں، اب پردہ بھی تو واجب ہے، وہ کیسے جائیں؟ شاید ان کو رخصت مل جائے، ان کے پوچھنے کا یہ مقصد ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی بہن سے ادھار لے لے، لیکن جائے ضرور. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پھر عرض کی، اے اللہ کے نبی، کہ وہ عورتیں کہ جو حائضہ ہیں بھلا ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ عید نماز تو نہیں پڑھیں گی، اور پھر مقدس مقامات ہیں، نماز کی جگہ ہیں، وہ کیوں جائیں؟ یعنی انہیں تو رخصت دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ میں عرفات کتنی مقدس جگہ ہے، عورتیں وہاں بھی جاتی ہیں، تو جب وہاں جا سکتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی مقدس مقامات جاتی ہیں تو پھر عید گاہ کیوں نہیں؟ یعنی جب وہاں جا سکتی ہیں تو یہاں بھی جائیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر رعایت ملنی ہوتی تو ضرور ایسی کیٹیگریز کی عورتوں کو ملتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گو کہ وہ نماز سے تو دور رہیں گی، سجدے کی، نماز کی، سب سے دور رہیں گی، لیکن وہ خیر میں، دعا میں، بھلائی میں تو شریک ہو جائیں گی، سو بھلائی کا اپنا حصہ لینے کے لیے ضرور نکلیں. شکریہ. My next question is about کہ ان حالات میں، اس کرنٹ سچویشن میں جب ہمیں کراؤڈ سے منع کیا گیا ہے اور ایز اے میڈیکل پرسن ہمیں ان کراؤڈ سے بچنا بھی چاہیے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان حالات میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ دیکھیں، ان حالات میں جیسے ہم فرض نمازیں گھروں میں ادا کر رہے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے بھی ہم گھر میں تنہا یا باجماعت ادا کریں گے. بالکل عید نماز بھی، اور جو اس کا سنت طریقہ ہے اسی کے مطابق ہم جیسے عید گاہ میں ہم نارمل حالات میں جاتے تھے اور مساجد میں ادا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل ہم فرض نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، تو اسے بھی باجماعت گھر والے سارے اکٹھے جمع ہو جائیں اور باجماعت ادا کریں. اور اگر باجماعت نہیں ہے یا کم افراد ہیں یا ایک ہی ہے تو وہ تنہا بھی اس سنت کو ادا کرے گا. جزاک اللہ. لیٹس کم ٹو طریقہ. اگر کوئی انفرادی طور پر یا گھر کے لوگ مل جل کر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں طریقے کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح ہم ادا کریں گے. صحیح حدیث سے جو ثابت ہے نماز کا طریقہ، عید نماز کا، کہ وہ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں گے جو سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایائی، دعائے استفتاح پڑھیں گے. اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، 7 بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے، یعنی 7 بار کرنا ہے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں.
یہ یاد رکھیں کہ تکبیرات ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر گویا بارش شروع ہو گئی ہے، بلکہ رب کی کبریائی کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں وہ امیجنیشن بھی لائیں کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب خیال اس طرح کا ذہن میں آ جائے پھر دوسری تکبیر، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، 7 تکبیرات مکمل کرنے کے بعد قرات شروع کریں گے سورہ فاتحہ، اور مسنون یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ قاف اور سورہ الاعلی، گو کہ ان کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ پڑھیں۔ پھر جس طرح ہم 2 نفل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ سجدے سے جب آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، 2 ہی رکعت ہیں، دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت کی طرح لیکن اس بار 5 تکبیرات ہیں۔ قرات سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 5 تکبیرات، وہی اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ 5 تکبیرات مکمل کرنے کے بعد قرات شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ، اور مسنون ہے کہ سورہ قمر یا سورہ غاشیہ یہ پڑھی جائے، گو کہ اس کے علاوہ بھی جو قرآن آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دوسری رکعت سلام پھیریں گے۔ یہ ہے آپ کی صلاۃ العید کی 2 رکعت مسنون طریقہ۔ اس طریقے سے آپ گھر میں باجماعت یا تنہا اپنی عید کی نماز ان حالات میں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ جن میں کراؤڈ سے بچنا ضروری ہے، اور نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ عین سنت اور عین توکل ہے، کیونکہ سنت یہ نہیں کہ آپ اپنی جان کو رسک میں ڈالیں۔ آپ کی جان رب کو بہت پیاری ہے، اتنی پیاری کہ یہاں پر صرف آپ اپنے آپ کو نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے انسانیت خطرے میں یا محفوظ ہو سکتی ہے۔ تو من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، احتیاط ضرور کرنی ہے، گھروں میں نماز ادا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے سوال و جواب کا سیشن رکھا جائے۔ نماز کا طریقہ الحمدللہ آپ نے مجھے پورا بتا دیا، بٹ اباؤٹ خطبے کا کیا کریں گے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ ایک عید نماز کی شان ہے۔ جیسا کہ صلاۃ الجمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، عید نماز کا بھی خطبہ ہوتا ہے، لیکن یہ امام کے ساتھ اور عید گاہ کے ساتھ خاص ہے۔ گھر میں یہ ساقط ہو جائے گا، صرف نماز ہوگی اور آپ کو اللہ اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہ پریشان نہ ہو کہ وہاں جاتے تھے، رونق ہوتی تھی، مزہ آتا تھا، ایمان تازہ ہو جاتا تھا، گو کہ وہ رونق نہیں ہے، گو کہ حالات اس طرح کے ہیں، لیکن آپ کے اجر میں وہ خیر حاصل کرنے کا جو مقصد ہے، پرپز ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جس کے تم اہل ہو، تم اتنا کرو، اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ٹاپک کور کر لیا ہے، لیکن ایسے ہی چلتے ہی عید کے حوالے سے ایک کوشچن آپ سے میں نے کرنا تھا کہ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں، جیسے ہی ہم نے اپنا رمضان ایمان کی حالت میں اور روزوں کی حالت میں گزارا ہے، ہم لوگوں کی اب اس وقت یہ حالت ہے کہ ہم اپنا سارا سال اس طرح گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارا سٹارٹ عید کے دن سے ہوگا، تو عید کے حوالے سے ہمیں کچھ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں۔ بارک اللہ آپ کو برکت دے کہ آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ شیطان آزاد ہو چکا ہے، اور ایسے سمجھیں کہ ہمارے ٹیسٹ کا یہ پہلا دن ہے، شوال کا پہلا دن ہے، عید الفطر ہے، اور ہم عید خوشیوں کی آڑ میں سیلیبریشنز میں کچھ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حدود اللہ کو کراس کر جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے سوال میں عموماً آپ دیکھیں کوسچن پیپر میں بھی جو فرسٹ کوسچن ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے، تو ہم فرسٹ ڈے کو ہی ہار جائیں گے، فیل ہو جائیں گے کہ پورا رمضان ہم اپنے رب سے وعدے کرتے رہے اور پہلا دن ہمارا ناکامی کا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو خیال کریں کہ عید کو سنت کے مطابق ادا کریں، جو کہ میری سسٹر نے پوچھا کہ عید سنت کے مطابق ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اسلام میں جو عید کا دن ہے یا کوئی بھی دن ہے، اس کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے پر دن ختم ہوتا ہے۔ اختتام اور آغاز مغرب سے ہوتا ہے اسلامی دن کا، تو عید کا دن آغاز ہو رہا ہے مغرب سے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، شوال کا عید الفطر کا پہلا دن ہے، تو چاہیے کہ تکبیرات شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تکبیرات ہیں، بچے ہیں یا بڑے، عورتیں ہیں یا مرد، بآواز سے بلند رب کی کبریائی کیجئے، شروع کیجئے، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ خاص طور پر اپنے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں بآواز سے بلند تکبیرات پڑھتے. ہمارے ہاں جو ہماری عید کے حوالے سے شاپنگ رہ جائے، بازاروں کو جاتے ہیں شاپنگ پوری کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، لیکن صحابہ کرام بھی نکلتے تھے اسی رات میں، چاند رات میں خصوصاً، اس لیے تکبیرات کے لیے. تو تکبیرات پڑھیے، رب کی کبریائی بیان کیجیے، آپ زمین پر اس کی کبریائی بیان کیجیے، وہ عرشوں میں، بلندیوں میں آپ کا نام بلند کرے گا. تو اور کیا چاہیے؟ یہ ہے پہلی سنت. پھر آپ نے عید کے دن سب سے پہلا کام غسل کرنا ہے، شاور لینا ہے، نہائیں، تازہ دم ہو، صاف ستھرے جو میسر کپڑے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نئے ہوں، جو بھی آپ کے پاس آپ کے عمدہ اچھے کپڑے ہیں ان میں سے پہنے، خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے. لیکن عورتیں نہیں، کہ ان کے لیے یہ گناہ کبیرہ، نعوذ باللہ زنا تک ہو سکتا ہے صرف خوشبو لگا کر باہر نکلنا. اور پھر عید گاہ کے لیے اب ہم نے گھر میں عید پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کھجوریں کھانی ہے تاک تعداد میں، کہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز سے پہلے گھر میں کھجور کھایا کرتے تھے. تو ہم باہر نہیں جا سکتے عیدگاہ کی طرف، لیکن اپنی عید نماز سے پہلے ہم نے کھجور کھانی ہے. اور میک شور کہ آپ اپنا فطرانہ بھی ادا کر چکے ہوں، کیونکہ اگر آپ نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ فطرانہ فرض کی ادائیگی نہیں ہوگا، وہ عام نفلی صدقہ شمار ہوگا. تو عید نماز سے پہلے فطرانہ بھی ادا کر دیں اور عید نماز پڑھیں. پھر عید گریٹنگز ایک دوسرے کو ملیں یا ایک دوسرے سے تبادلہ کریں کہ ان حالات میں ہم نے اوائڈ کرنا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، تو آپ نے گریٹنگز کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے. تقبل اللہ منا ومنکم کل عام انتم بخیر وعساکم من عبادی. اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. تو یہ آئی تھنک سنتیں ہیں جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. بالکل ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ سیشن جو ہے ہمارا اختتام کو پہنچا. تو آڈینس ویورز، اف یو لائک دس ویڈیو یو ہیو ٹو لائک اٹ، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دا چینل. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا. میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے. ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں.